اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نثر میں سے ہمارا 8واں چیپٹر ہے لا شیء یعدل الوطن۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ کوئی الہ نہیں، تو لا شیء کوئی چیز نہیں، یعدل برابری کر سکتی، الوطن وطن کی۔ لا شیء یعدل الوطن کوئی چیز وطن کی برابری نہیں کر سکتی۔ وقفت عصفورتان فی الحجاز۔ وقفت، اچھا اس میں نا یہ بات دیکھیں کہ ہم وقفہ کا ویسے لغوی میننگ کرتے ہیں کھڑا ہونا، اور جب پرندے کے بیٹھنے کے لیے ہم عربی استعمال کریں گے، ویسے تو عربی کا جو ورڈ بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جلسہ قعدہ، لیکن چونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب پرندہ درخت کی شاخ پر بیٹھتا ہے تو وہ درخت کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے۔ گھونسلے کے اندر بیٹھے گا تو وہاں پر وہ بیٹھ جائے گا، تو اس لیے عربی والوں نے اس کو صحیح ریپرزینٹ کیا ہے صحیح لفظ کے ساتھ کہ بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہونے کا لفظ لایا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں اردو کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کھڑے ہونے کا لفظ نہیں ہے تو ہم اس کو بیٹھنا کہیں گے۔ یہ بات کلیئر کر لیں کہ وقفہ کا لفظی مطلب جہاں کہیں آپ کہیں اور پڑھیں گے پرندے کے علاوہ تو وہاں مطلب کھڑا ہونا ہوگا، لیکن جب پرندے کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اردو زبان میں پرندے کے لیے شاخ پر بیٹھنے کا لفظ آتا ہے، کھڑے ہونے کا نہیں آتا۔ ترجمہ کریں گے بیٹھا۔ وقفت بیٹھی، عصفورتانی، عصفورتن ایک چڑیا اور عصفورتانی دو چڑیا، فی الحجاز حجاز میں۔ حجاز کہتے ہیں پوری یہ پٹی ہے جس میں مکہ اور مدینہ اور سارے درمیان کے شہر آ جاتے ہیں، تو اس علاقے میں۔ علی غصن شجرتن، علی پر، غصنی ٹہنی، شجرتن کسی درخت کی، کسی درخت کی شاخ پر، من الاشجاری درختوں میں سے، الصحراویہ صحرائی۔ اب صحرائی درختوں کو پتہ کیا ہوتے ہیں، وہ درخت نہیں ہوتے، وہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی جھاڑیاں ہوں چھوٹی جھاڑیاں ہوں تو اس کو جھاڑیاں کہتے ہیں۔ تو دو چڑیاں تھیں وقفت عصفورتان فی الحجاز علی غصن شجرۃ من الاشجار الصحراویہ۔ دو چڑیا حجاز کے علاقے میں کسی صحرائی درخت کی شاخ پر بیٹھی تھیں۔ تتناجیان بعذب الالحان، تتناجیان وہ دونوں سرگوشیاں کر رہی تھیں، بعذب شیریں ترین، الالحان لہجے میں، شیریں ترین لہجے میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ والشمس اور سورج، ساطعۃ چمک رہا تھا، والجو اور موسم، حار گرم تھا، والصحراء اور صحرا، قاحلۃ خشک تھا۔ یہ پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح کا وطن تھا ان کا، کس طرح کے علاقے میں وہ تھیں۔ تو یعنی گرم موسم تھا، سورج کی دھوپ تیز تھی، اور جو صحرا تھا وہاں پر بھی خشکی تھی۔ لا یری الناس فیہا حقلا نادرا، لا یرا نہیں دیکھ سکتے تھے، الناس لوگ، فیہا اس میں، حقلاً کوئی کھیت، نادراً تر و تازہ، لوگوں کو وہاں کوئی تر و تازہ کھیت نظر نہیں آتا تھا۔ ولا روضاً مزہرا، بلا اور نہ ہی روضاً کوئی باغیچہ، مزہرا پھول والا، نہ ہی وہاں پر پھولوں والا کوئی باغیچہ تھا۔ فحبت علیہما ریح رطبہ، فا تو حبت چلی، علیہما ان دونوں پر، ہما کی ضمیر عصفورتان کی طرف ہے، دونوں چڑیا، یعنی ان دونوں چڑیوں کے قریب سے ہوا چلی، ریح ہوا، رطبۃ ٹھنڈی نمی والی مرطوب ہوا، مقبلۃ وہ ہوا کہاں سے تھی، مقبلہ آنے والی تھی، آ رہی تھی، من عدن عدن کی جانب سے۔ فقالت تو کہا، لہما ان دونوں سے، الریح ہوا نے، بعد ان اس کے بعد کہ، حیت اس نے سلام کیا، ہما ان دونوں کو، ہوا ان دونوں کو سلام کرنے کے بعد ان سے کہنے لگی،
حل تعلمانی من این اتیت الیکما، حل کیا، تعلمانی تم جانتی ہو، من این کہاں سے، اتیت میں آئی ہوں، الیکما الا جانب، کما تم دونوں کی، کیا تم جانتی ہو کہ میں تم جو دونوں کی جانب کہاں سے آئی ہوں؟ فاجابتا، فا تو اجابتا ان دونوں نے جواب دیا، لا نہیں، دونوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ فقالت تو کہا، الریح ہوا نے، تو ہوا نے کہا، لقد اقبلت من بلاد ماؤها عذب وحدائقها مزدہرہ، لقد اقبلت میں آئی ہوں، من بلاد ایسے علاقے سے، ماؤها جس کا پانی، عذب میٹھا ہے، وحدائق اور باغیچے باغات، ہاں اس علاقے کے، اس بلاد کے، مزدہرہ پھولوں والے ہیں، والحب اور اناج، فیہا اس میں، کالسکری چینی کی طرح ہے یعنی میٹھا ہے، والجو اور فضا، جمیل خوبصورت ہے، والنسیم اور صبح کی ہوا، علیل بہت دھیمی ہے، والطیور اور پرندے، مغردۃ چہچہاتے ہیں، فرحن خوشی سے، بجمال الطبیعتی بجمالی خوبصورتی سے، الطبیعتی فطرت کی، فرحن خوش ہو کر، بجمالی خوبصورتی سے، الطبیعتی فطرت کی، والطیور مغردۃ فرحم بجمال طبیعتی اور پرندے فطرت کی خوبصورتی سے خوش ہو کر چہچہاتے ہیں۔ فَإِن شِئْتُمَا، فَإِن تو اگر، شِئْتُمَا تم دونوں چاہو، حملتکما حملتو میں لے جاؤں اٹھا کر، کما تم دونوں کو، الیہا الا طرف، ہا اس بلاد کے، اس علاقے کی طرف، فی سرعۃ تیزی سے، عظیمہ بڑی، تو اگر تم دونوں چاہو تو میں تم دونوں کو بہت تیزی کے ساتھ اٹھا کر اس علاقے کی طرف لے جاؤں۔ فصاحت العصفور الزکیۃ منہما، فا تو صاحت بولی، ویسے تو صاحا کا لفظ آتا ہے چیخنے کے لیے بھی آتا ہے اور کہنے کے لیے قال یقول آتا ہے، لیکن چڑیا کے بولنے کے لیے صاحا آتا ہے، جیسے آپ نے نظموں میں پڑھا تھا صاحت دی کو 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 کو، ٹھیک ہے نا، وہاں پڑھا نا صاحا مرغ نے بانگ لگائی، تو پرندے کے بولنے کے لیے لفظ صاحا آتا ہے۔ فصاحت تو بولی، العصفور تو چڑیا، الذکیۃ دانا، منہما ان دونوں میں سے، تو ان دونوں میں سے دانا چڑیا بولی، ایتھا الریح، ایتھا اے، جیسے ہم بولتے ہیں نا ایہا، جیسے یا ایہا الذین آمنو، ایہا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ایتھا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو ایتھا اے، الریح ہوا، اے ہوا، انتی تو، لا تعرفینا نہیں جانتی، قدر الوطن وطن کی قدر، لِأَنَّکی کیونکہ تو، مشردہ دھکے کھائی ہوئی ہے، دھتکاری ہوئی ہے، فی کل مکان ہر جگہ، یہ ہوا ہر جگہ گھس جاتی ہے نا، ٹکتی نہیں کسی جگہ پر، تو چڑیا نے کہا کہ تم وطن کی قدر کیا جانو، کیونکہ تم تو خود ہر جگہ دھکے کھاتی پھرتی ہو، لا وطن لکی، لا وطن کوئی وطن نہیں ہے، لکی تیرے لیے، تیرا کوئی وطن ہی نہیں ہے، اما نحنو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، فحبنا تو ہماری محبت، عظیم بہت زیادہ ہے، لحاظ المکان اس جگہ کے لیے، ولو ان البلاد ولو اگرچہ، ان البلاد وہ علاقہ، التی جہاں، اقبلتی تو آئی ہے، منہا اس سے، ولو ان البلاد التی اقبلتی منہا اگرچہ وہ علاقہ جہاں سے تم آئی ہو، جنت الخلدی جنت و جنت ہو، اور خلدی ہمیشگی کی، لما فضلناہا علی وطننا لما تو نہیں، فضلنا ہم ترجیح دیں گے، ہاں اس علاقے کو، علی پر، وطنی وطن نہ ہمارا، ولو ان البلاد التی اقبلتی منہا جنت الخلدی لما فضلناہا علی وطننا اگرچہ وہ علاقہ جہاں سے تم آئی ہو
ہمیشگی کی جنت بھی ہو تو تب بھی ہم تجھے یعنی اس علاقے کو تب بھی ہم اس علاقے کو اپنے وطن پر ترجیح نہیں دیں گے۔ فالوطن اعز علینا من کل شیء، فالوطن تو وطن اعز زیادہ عزیز ہے، علینا ہمارے لیے، من کل شیء ہر چیز سے بڑھ کر۔ حب جنت الخلد الیمن لا شیء یعدل الوطن، حب چل جنت الخلدی ہمیشگی کی جنت، الیمن یمن کی طرف، یعنی حب کا مطلب ہے ہوا، ہوا کا چلنا، وہب یہبو، جیسے آپ نے پڑھا نا حبت الریح، ہوا چلی، یہ پیچھے آپ کا پیچھے آیا ہے حبت علیہما ریحن، اسی سے لفظ ہے حب فعل امر ہے۔ کہ اے ہوا چلو جنت الخلد ہمیشہ کی جنت کی طرف، الیمن یمن کو، لا شیء کوئی چیز نہیں، یا عدل برابری کرتی، الوطن وطن کی۔ اس کو دوبارہ با محاورہ دیکھ لیں ترجمہ اس کا۔ وقفت عصفورتان فی الحجاز علی غصن شجرۃ من الاشجار الصحراویہ، حجاز کی سرزمین میں صحرائی درختوں میں سے ایک درخت کی شاخ پر دو چڑیا بیٹھی تھیں، تتناجیانی بعذب الالحان، بڑے شیریں لہجے میں سرگوشیاں کر رہی تھیں آپس میں، والشمس ساطعۃ، سورج چمک رہا تھا، والجو حار، اور فضا گرم تھی، والصحراء قاحلۃ، اور صحرا خشک تھا، لا یری الناس فیہا حقلا نادرا، لوگ وہاں پر کوئی تر و تازہ کھیتی نہیں دیکھتے تھے، ولا رودا مزہرا، اور نہ ہی کوئی پھولدار باغ دیکھتے تھے، فحبت علیہم الریح رطبۃ، تو ان کی طرف ان پر ایک مرطوب ہوا آئی، مقبلۃ من عدن، جو کہ عدن کی جانب سے آ رہی تھی، فقالت لہم الریح بعد ان حیتہما، تو اس ہوا نے انہیں سلام کرنے کے بعد کہا، هل تعلمان من این اتیت الیکما، کیا تم دونوں جانتی ہو کہ میں تم دونوں کی جانب کہاں سے آئی ہوں؟ فاجابتا، تو ان دونوں نے جواب دیا، لا نہیں۔ فقالت الریح، تو اس ہوا نے کہا، لقد اقبلت من بلاد، کہ میں ایک ایسے علاقے سے آئی ہوں، ماؤہا عذب، اس کا پانی میٹھا ہے، وحدائقہا مزدہرہ، اس کے باغات پھول والے ہیں، والحب فیہا کالسکر، اور وہاں پر اناج چینی کی طرح میٹھا ہے، والجو جمیل، اور فضا خوبصورت ہے، والنسیم علیل، اور صبح کی ہوا ٹھنڈی ہے، دھیمی ہے، والطیور مغرۃ فرحا بجمال الطبیعۃ، اور پرندے فطرت کی خوبصورتی سے خوش ہو کر چہچہاتے ہیں، فَإِن شِئْتُمَا حَمَلْتُكُمَا إِلَيْهَا فِي سُرْعَةٍ عَظِيمَةٍ، تو اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو بہت تیزی کے ساتھ وہاں لے جا سکتی ہوں، فصاحت العصفور الذکیۃ منہما، تو ان دونوں چڑیوں میں سے جو ذہین چڑیا تھی، دانا چڑیا تھی، وہ بولی، ایتھا الریح، اے ہوا، انتی لا تعرفین قدر الوطن، کہ تو وطن کی قدر نہیں جانتی، لأنک مشردۃ فی کل مکان، کیونکہ تو ہر جگہ دھکے کھاتی پھرتی ہے، لا وطن لکی، تیرا کوئی وطن نہیں ہے، اما نحن، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، فحبنا عظیم لہذا المکان، تو ہماری اس جگہ سے محبت بہت زیادہ ہے، ولو ان البلاد التی اقبلت منہا جنت الخلد لما فضلناها علی وطننا، اگرچہ وہ علاقہ جہاں سے تم آئی ہو وہ ہمیشہ کی جنت ہی کیوں نہ ہو، ہم تب بھی اسے اپنے وطن پر ترجیح نہیں دیں گے، فالوطن اعز علینا من کل شیء، کیونکہ وطن ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، حب جنت الخلد الیمن لا شیء یعدل الوطن، ہمیشگی کی جنت یمن کی طرف چل کہ کوئی چیز وطن کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ایگزامس کا پیٹرن آپ کا کچھ کنفرم نہیں ہے، تو جو سلیکٹو اسٹڈی کا پیٹرن تھا اس کو اختیار نہ کریں، تمام چیزیں یاد کریں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فراہم کرے، ہم سب کے ذہن کھول دے، حافظ تیز کر دے، وقت میں برکت ڈال دے، اور علم نافع عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔